السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ محمد رب علیہ السلام۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ قوة الا باللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ رب هذه الدعوة التامة محمدا الوسيلة والفضيلة والوصف مقام محمود۔ الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سامعین کرام، حدیث رسالت مآب علیہ السلام دا مطالعہ کرنا ہے۔ دو شخصیتاں باپ اور بیٹا دوہاں دے بارے اللہ دے رسول علیہ السلام دے فرمان ہوندے کہ میں انہاں چوہاں تے میرے چو۔ صحیح بخاری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے جی آیا، علی منی وانا منہ، علی میرے چوہاں تو میں ایدے چوہاں۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے چی ابن ماجہ ترمذی کہ حسین منی وانا من حسین، میں حسین چوہاں اور حسین میرے چوہاں۔ اور صحابہ کرام دے بارے چی بعض اندر یہ لفظ آئے، یہ بالکل یک جان ہون لی عربی زبان محاورہ جدو کیا جاتا نا میں وہ دے چوہاں تو میرے چوہاں، بالکل یہ سمجھو کہ وہ دو نہیں ایک ہے۔ اس تو بڑی فضیلت کوئی نہیں کہ اللہ دا رسول علیہ السلام فرمائے علی نو اور حسین نو میرے تو الگ نہ سمجھو، میں یہ ہی ہاں تے میں ہی ہاں۔ ایڈا وڈا درجہ ہے۔ اس پاروں شروع جدوں یہ خطبات شروع ہوئے
میری بدقسمتی ہے کہ لوگوں کے ذہن چونکہ اسلام دا تصور راہبانہ کہ پوجا پاٹ نماز روزہ اس تو قدر نہیں نہ خطبیاں دی جان دے، ورنہ علماء اسلام جڑے قرآن مجید دے مفسر ہے، حدیث دے شارح ہے، فقہ دے امام ہیں، انہوں نے انہاں گلاں نوں کوئی کہانیاں نہیں سمجھا۔ انہاں تو دین دے بہت دو وڈے باب جڑے ہے کہ اسلامی حکومت اگر صحیح قائم ہوئے اور خواہ مخواہ لوگ دے فتنہ اندازی کرن بغاوت کرن تو انہاں دا حل کی ہے؟ یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے امام ہے۔ ہدایہ شریف دے اندر تدیا کیا ہوا قدوۃ فی ھذا الباب، جے امت اس بارے چ رہنمائی چاہتی ہے باغیاں نہ کی برتاؤ، انہوں دے مار، انہوں دے قیدی، انہوں دے مرے، تو یہ صرف امت دے سامنے امام اور پیشوا علی ہے۔ یہ سورہ حجرات دی تفسیر، فقہ کتاب البغات اور حدیث دے بابا پڑھو، علی رسول اللہ تو الگ نہیں، دین ہے، یہ تاریخ نہیں، یہ پڑھنی پڑنی ہے، تو بغیر اسلامی حکومت نہیں سمجھ آؤں۔ اور اگر حکومت بگڑ جائے، امام ظاہر ہو جائے، صحیح رستے نوں چھڑ جائے، اسے لوگوں کی کرنا چاہیے۔ یہ جی لوگوں کو کوئی نظیر نہیں، کوئی سنت نہیں، کوئی مثال نہیں سوائے امام حسین علیہ السلام۔ حسین وچوں کر دیے تے کفار دا اعتراض جڑا ہے پنجاب یونیورسٹی کے مستشران کیتا کہ اسلام دا نظام بہت اعلیٰ مگر حکومت دی مہربانی ہے کہ حاکم ٹھیک چلتا رہے، بگڑ جائے تو کوئی علاج نہیں۔ اور انہیں صحابہ کرام علماء دے فتح دے سارے سر سٹ گئے سی یزید دے سامنے، اس ایک حسین سی جدے پارو عزت بچی۔ اے ایوب دے زمانے دی گل ہے۔ مولانا مودودی آکھیا ٹھیک ہے لوگ مجبوری تو چپ کر رہے مگر جڑا رسول دا نواسا سی انہیں مثال قائم کرتی کہ ظالم اگے چکی دا نہیں۔ اس تو حاکم نے کیا تے باغی جڑے انہوں نے کی، حاکم بگڑ جائے امت نے کی کرنا۔ یہ دونوں دین دے حصے ہے، اور فقہ اور حدیث دا کوئی باب نہیں جدے اندر بحثاں نہیں ہے، مگر ساری بدقسمتی ہے کہ مولوی حضرات سانوں صرف نماز روزے چل جا کے جویں ہندوازم ہے کوئی ہے بدھ مذہب ہے پھساؤنا چاہتے۔ انہاں دے ذہن تو تصور ہی نہیں کہ اسی شاہی ہیں، گد نہیں، نہ اسی کوئی کوے ہیں بھی سانوں جدھر نوں مرضی کوئی کہ مسلمان دنیا سے غالب رہن لیا اور اسلامی حکومت دے دین دا حصہ ہے، مگر لوگ پڑھ جاندے۔ تو ہوں چونکہ آخری خطبہ میں زیادہ تفصیل نہ بیان کیتا تو میرے گھر لمبی ہو جانی، آج صرف حوالے پڑھ دوں گا تاکہ آئندہ اگر اللہ کسی نے توفیق دے یا کوئی سنے تو کتاباں لکھ سکے، ایک ایک حوالے تو کتاب لکھ سکے اور تھوڑے سامنے کچھ تھوڑا جا خلاصہ آ جائے، کیونکہ اگے سارے خطبات تمہید تھی کہ وہ قیامت کی سی، وہ اندھیرا کی سی جڑا چھا گیا سی جس پاروں امام حسین رضی اللہ، اور لمبے چوڑے خطبے صرف انہوں واضح کر دیا۔ ورنہ تسی پڑھ لو تاریخ دیاں کتاباں دوجیاں، ظالم حاکماں نے اپنے دور سے لکھوائیاں، صرف چھوٹی جی گل بھی یزید بیٹھا سی حسین خلاف ہو گیا، سارے پچھلے نوں چھپاؤن لئی پہلا کام جویں ٹھیک چلے آوندا سی، بربادی تے پہلا ہو چکی سی۔ اسلام والا کنڈا کر دیتا سی جس پاروں آخری کل سی تابوت دے اندر کہ یزید نوں بناؤنا، یہ آخری ہے، بربادی اس تو پہلا سی۔ اس تو حضرت حسین رضی اللہ کی ہے، اے بس تسی حوالے سن دے جاؤ۔ کئیاں دا دل ترسدا، کئی تے کڑ دے ہون گے، مگر کئی بیچارے بے چین سی حضرت زین الدین، مگر وہ اللہ زندگی جیتی پھر آؤ۔ اے ہن میں تواڈے سامنے ہندوستان دے جلیل القدر عالم مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے ایک بڑا طبقہ حکیم الامت کہندا، واقعی انہوں نے بہت کام کیتا، قرآن دی تفسیراں لکھیاں حدیثاں، اے انہاں دے فتاویاں دا مجموعہ امداد الفتاوا، اور وہ 5ویں جلد صفحہ 265 266۔ کسی نے ہی پوچھا کہ حضرت امام حسین رضی دی گل سنونی جڑی کیویں، تو چند سطراں چوں میں پڑھ دینا۔ الجواب، فی الحقیقت واقعہ جان کا جناب سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وعن احبائہ و ساخط علی قاتلی و اعدائہ اس قابل ہے کہ اگر تمام زمین و آسمان و حور و ملک و جن و انس و جمادات و نباتات و حیوانات قیامت تک کیا کریے رویں گے، صبت علیہ مصائب اللہ عنہ صبت علیہ میں سرنا لیالیہ۔ عربی شعر کہ جو مصیبتاں ساڑھے تے پئیاں اگر دناں تے پی جانیاں دی کالی رات ہو جائے، فرمایا کیا کہ روندے رہن نا جن انسان تے ہور پری قیامت تک۔ اور جڑی دعا منگی ہے کہ اللہ حسین نال اور دے ساتھیاں نال راضی ہوئے اور او دے قاتلاں اور او دے دشمناں تے اللہ ناراض ہوئے، غضب نازل کرے، تو بھی تھوڑا ہے۔ فرماؤں دے قیامت تک روندے رہن تا بھی تھوڑا۔ واقعہ جان کا یہ وہ قصہ جنا انسان مسلمان جے رائی ایمان ہے اور نبی علیہ السلام نے حسین جاندا دا دل پگھل جاندا، پانی پانی ہو جاتا، ایڈی وڈی قیامت۔ رسول اللہ نوں قبر گیا 50 سال نہیں ہوئے تے کندھیاں تے کھیلن والے تے گھوڑے دوڑاتے تسی، اور دا سر شہراں وچ پھراتا۔ مگر خیال کرنے کی بات ہے کہ جن کی محبت میں روویں پیٹیں تو جو حرکات ان کے خلاف تباہ ہوں ان کا ارتکاب ان حضرات کے ساتھ سخت عداوت کرنا۔ اے بھی کم دی گل ہے جنہاں نال انہاں پیار تے روندے جے،
انہوں کی مرضی کے خلاف ہی غیر شرعی حرکتیں کرو تو یہ تو بہت بری گل، جی رسماں کچھ محرم ہو رہی ہیں، دوستی ہے بے خیرت چو دشمنی۔ آخر تے پھر امام فرماؤں دے 266 صفحہ، ہاں البتہ اگر گاہے گاہے بنیت برکت بطور ذکر بزرگاں بلا تعین یوم و بلا التزام اجتماع مجمع، کہ لوگ نہیں کٹھے کیتے نہ کچھ دینا، کدی کدی برواجات صحیحہ معتبرہ بلا شرکت رواف سے بدون افعال و اقوال نامشروع پڑھے، غلط رسمہ نہ پوے مگر یہ واقعہ پڑھتا رہے صحیح اور غمگین ہو باعث خیر و برکت، پڑھے کہ دل اس میں روے کہ رسول اللہ بچہ اور ظلم۔ اور اتنے پھر آخری شعر لکھ دے، آیت ذکر اہل البیت لی ان ذکرہم هو المسک ما کررتہ یتطوع۔ اہل سنت امام گزرے جتنے لے جا رہے ہیں نا تو انہیں اہل سنت کا مسلک نہیں کہ یزید نے کیا تو حسین فرماؤں دے آیت ذکر اہل البیت لی، عربی شعر ہے کہ مینوں بار بار رسول اللہ دی اولاد دا واقعہ سنا، اہل بیت دا ذکر کر، ان ذکرہم هو المسک، کیونکہ رسول اللہ دے خاندان دا تذکرہ، حضور اہل بیت دا تذکرہ کستوری ہے، ما کرتا جنہ انہوں رگڑیں گا یہ تصور خوشبو پھیل دی ہے۔ ایک حوالہ امداد الفتاوی 5ویں جلد۔ یہ بعد ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے ایڈی گل معمولی ہوں جی آدھے جی یہ کی بیان کرنا، حدیث ہے جی تسی آمین اچھی پڑھنی حدیثاں پڑھتے پھرتے حدیثاں ہیں، اللہ دے رسول علیہ السلام پیشگی دسیا، اور اس گل نو اللہ دی بارگاہ جیڑی اہمیت ہے میں کسی دی شہادت دسن لی کوئی فرشتہ نہیں اتریا سوائے حسین علیہ السلام، یہ چھپانا چاہتے انہیں صحابہ کرام تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام الفضل رسول اللہ دی چاچی، حضرت انس، حضرت علی، ابو طفیل، سارے حدیثاں صحیح بیان کر رہا ہے کہ اللہ دے رسول نے پیشگی دسیا کہ میرا بچہ جڑا دی کی آخری حالت ہونی۔ اس تو جے تے حدیثاں نو مندے جے نا تے خدا دا خوف کرو، ممبراں تے بیان کرو، چھڑ دیو اور گلاں، کسے نو برا نہ کہو، تہاڈی مرضی ہے چھڈو، مگر وہ جو کچھ اللہ دے رسول تو آیا وہ تے بیان کرو، تہاڈیاں زباناں نوں کیوں تالے لگ جاندے ہیں اور تسی سارے دا سناؤندے جے، مگر جدوں امام حسین دی واری آندی ہے تسی گنگے ہو جاندے۔ کچھ خوف خدا کرو، یہ کہڑا اہل سنت تے کہڑے اہل حدیث دا مذہب ہے جڑا تسی لئی پھردے؟ کوئی لیا امام اور عالم جڑے الفتح الربانی 23ویں جلد، امام احمد عبد الرحمن البنا، حضرت امام احمد بن حنبل دی کتاب وہی تبلیغ کرتی، الباب الثانی، یہ 23ویں جلد 175 176 170 صفحہ پڑھیں، الباب الثانی من اسوأ الحوادث فی مدتی و افضحہا، کہ یزید دے زمانے دے ساریاں تو برے حادثیاں چوں اور ساریاں تو زیادہ دکھ دین والیاں چوں حادثیاں چوں کہڑا قتل الامام ابی عبداللہ الحسین ابن الامام علی رضی اللہ عنہ وابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ، فرمایا دے کم بخت دے دور دا ساریاں تو برا حادثہ اور ساریاں تو تکلیف دین والا مسلمانوں دے دلاں دا اے حادثہ کہ آپ امام حسین ایڈے درجے دا بیٹا علی مرتضیٰ دا اور جگر گوشہ فاطمہ زہرا دا قتل کیتا گیا۔ وہ پھر 374 375 376 یہ ہوئی حدیثاں کہ اللہ دے رسول پیشگی دسیا۔ اس تو یار جے سارا علم دریا برد کرو وہ پرویزیاں ہو جاؤ کہ کوئی حدیث نہیں کہ نہ کوئی گل ہے، وہ مذہب اختیار کرو۔ تے جے حدیث کوئی شے ہے نا اور یہ محنت نہ لکھی گئی تے راوی ہے تے بھائی پرکھ لو، اللہ دے رسول پیشگی دس رہا ہے۔ اور انہاں تو ایک حدیث پاک جڑی حضرت ام سلمہ رضی اللہ روایت کر دی ہیں، فرمایا لقد دخل علی البیت ملک، اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا ام سلمہ میرے گھر ایسے ایک فرشتہ داخل ہویا لم يدخل علیہ قبلہ، جدوں تو میں پیدا ہویا تے نبوت آئی کدی نہیں آیا۔ ایک خصوصی پیغام لے کے اللہ دی طرفوں آیا، حسین دی شہادت ایڈی وڈی شہادت، اس باروں بھی صرف ایک بندے دا مرنا نہیں، بندے تو بہت مرے مگر امت جدوں غلط رستے سے چل رہی سی اور حکومت جڑی ایک طاقتور انجن دی طرح دوسری لائن تے دوڑ پئی سی تے بولن والے چپ کر گئے، وہ سارے برے نہیں سی، بہت نیک لوگ سی، مگر ویکھ کے بھی اگے 20 سال حضرت معاویہ دے کی ہویا، جن سر چکیا قتل ہو گیا، بننا کی ہے؟ برے کوئی نہیں سی، بڑے بڑے صلحاء سی، متقی سی، مگر ویکھ کے کوئی نہیں بننا، حجریاں چ بہ گئے سی، سبق پڑھاؤن لگ پے سی، اللہ اللہ کرن لگ پے، خاموشی تاری ہو گئی، ہاں بے بسی ہو گئی، وہ بھی کتاباں سب موجود ہے، بیچارے کی کر ساری دنیا کو مر لی تیار ہوں۔ فرماؤں ہیں فقار علی ان ابنک ھذا حسین مقتول، کیا کہ بچہ جڑا تیرے روک جان میں آکھیا سے اندر کہ نہ آن گیا آ گیا،
مگر اللہ دے فرشتے نے جدو میرے آ کے سوار ہو گیا یکد علی ظہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا من کے بھی ولات کدی میری پشت تے بہ جاندا کدی کندھیاں تے بہ جاندا کدی کتے بہ جاندا اس سے اللہ دے فرشتے نے فرمایا کہ اللہ دے رسول تحبو تسی یہ پیار کر دے قال نعم آپ نے فرمایا ہاں کیوں پیار نہ کرا فرمایا ان امت کا ستقتلو حشر سے اس بچے کا یہ ہونا کہ تیری امت نے انہوں قتل کر یہ ظلم ہونا ہے مقتول ہونا بیچارہ وین شیط ہو رہا تو کرم کان الذی یقتل فیہ تے جے تو چاہنا تو میں اتھے دی جگہ بھی تینوں وکھا دیں مٹی وکھا دینا جتھے شہادت ہونی فضرب بیدی فجاء بطینۃ حمراء ہاتھ مارے اور مٹی سرخ رنگ دیا کہ اللہ دے رسول آ مٹی اے وہ منحوس زمین ہے جہدے چ فرزند رسول قتل ہونا اے تین حدیثاں تے امام نے اتنے نقل کرنی تو ابن کثیر البدایہ اپنے لکھ دے پھر وقد روی هذا الحدیث من غیر وجن ام سلمہ وروات طبرانی نبی امامہ فی قصہ ام سلمہ وروات محمد بن سعد عائشہ بن نحو روایت ام سلمہ آنٹے کنیا تو ام عائشہ تو ام سلمہ تو ابو امامہ تو بہت صحابہ تو واقعہ نقل ہوا وروی ذالک من حدیث زینب بنت جاش وربابہ ام الفضل امرات عباس ربی علیہ السلام دی چاچی ام الفضل حضور دی بیوی زینب سب نے انہوں بیان کیتا کہ حضور کیا گئے وارسل وغیر واحد من التابعین اور جڑے صحابہ تو بعد والے تابعین انہوں تو بے شمار نے انہوں بیان کیتا کہ پہلا ہی چرچا ہو گیا سی بے حسین کربلا تے میدان تب شہید پھر پھیل چکی سی اس سے کس طرح تشریحاں کرتے رہیں گے بیاہ ہونا چاہیے سیا ہونا چاہیے کو حیا کرو اللہ تو ڈر جاؤ جو کچھ اللہ دے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا سی پورا ہونا بالکل وقت آ گیا وہ میدان بن چکا سی سٹیج تیار ہو گیا سی حسین رضی اللہ نے ویکھ لیا بے امت نوں بالکل سیم و زر دے جڑی کچھ رشوت نہ خرید لے گیا پیسے چپ کر کے بڑے بڑے نوں دتی عاماں نوں جڑی دتی وہ ذکر کنے کرنا سی وہ خزانے دے منہ کھلے سی بوریاں دے دے کے چپ کراتے دوجے جڑے سے تلوار نہ چپ کراتے اسے امام حسین رضی اللہ نے سارے حالات تے نظر ماری بھی کوئی چارہ نہیں رہا سب نے دیکھ کے بھی بس یہ چپ ہو گئے کچھ کھا پی گئے ہوں سوائے دے بھی میدان سے نکل کے بے کس بن کے جان دے دینا کوئی مقابلہ نہیں کوئی طاقت نہیں اس 58 سال دی عمر جدوں کہ میری داڑھی جڑی وہ مہندی نہ رنگی ہے میدان کھڑا ہو جائے یہ امت ظلم کرے تیران دی بارش ہوئے میرا سر کٹ کے شہر بشہر پھرایا جائے گھوڑے جڑے 10 سوار میری لاش تے دوڑائے جان پھر ستے جڑے لوگ انہوں چھٹا پوے شاید امت جاگ اٹھے جاگی ہے پھر وہ بعد دے حالات تے پھر کدی انشاءاللہ ہون گے ستے نہیں رو بالکل مشرق مغرب دعائی مچ گئی کہ یار ایڈی بدماشی کہ رسول اللہ کا بچہ پھر مدینہ تو رسول بھی بے حرم تھی اور پھر خانہ کعبہ کا جلاؤنا یہ تینے قصے 4 سال کے اندر یزید نام مراد نے کرتے کیڑی شاید باقی رہ گئی کہ رسول اللہ کا خاندان مار دیتا مدینہ شریف کے اندر اجاڑیا پھر بیت اللہ نو اگ لاتی قیامت آئی پھر دنیا اٹھی مردے جاگے مگر جاگڑے امام حسین دے خون دے فارے کی ضرورت سی کہ جتنا مردنی چھا گئی ہے نا مرنا چاہیے بالکل مرے اور مرن دے موقع دے پھر 177 صفحہ الفصل الثالث پھر روایہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قتل حسین رضی اللہ عنہ کہ جدن امام حسین شہید ہو جائے رسول اللہ تے کی گزر رہی سی حدیث پاک فرماؤں دے ابن عباس رضی اللہ رسول اللہ دے چاچے دے بیٹے رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرن نائم بنصف النہار وہو قائم اشس اخبر بیدی قارورہ فی ادم کہ دوپہر دے وقت میں مکہ خواب دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیا کہ حضور کھڑے سی وال کھر رہے سی سارے جسم تے مٹی اور کٹا پیا سی ہاتھ سے شیشی سی خون نہ پری فقلت تو بے ابی انت امی یا رسول اللہ ما میں گھبرا کے پوچھا کہ اللہ دے رسول میرے ماں باپ تیرے تے قربان ہون یہ کی ہے حلیہ تہاڈا اور ایک شیشی قال ھذا دم الحسین دا صحابی فرمایا حسین اور دے ساتھیاں دا خون ہے لا مذر التقط من اليوم سویر تو اکٹھا کری جانا اور ان واللہ دی بارگاہ پیش کرنا کیا امت نے بعد میری نیکی کا بھر دیتا فاحسینا ذالک الیوم فوجد قتل فی ذالک الیوم اسی وہ وقت جڑا سی وہ پھر چنگی طرح یاد کر رہا بے دن کیڑا ٹائم کیڑا جدوں پھر قافلہ مزدباد بیچارہ لٹیا پھٹیا آیا پوچھا ٹھیک وہی وقت سی وہی دن سی جدوں میدان کربلا حسین شہید ہو رہا ہے رسول اللہ سال سی امام ابن کثیر فرماؤندے روا احمد و طبرانی و رجال احمد و رجال الصحیح وقال ابن کثیر فی البدایہ تفرد بھی و اسناد قوی بالکل سنداں پکیاں راوی پکے بھائی خدا دے بندے تو کوئی خوش ہونا چاہوں بے امام حسین مارے گا انہوں نے مرنا ہی چاہیے کہ کرو خوشی تمہیں کوئی ڈکدا اس دنیا اندر لوگ بدماشاں ہی نعرے مارن تمہیں ہی نہیں کوئی روک سکتا
مگر اللہ دے رسول دا ویکھو بے اس ویک کی گزری حالت جدو فرشتے دسیا حضرت علی فرماؤندے میں داخل ہویا تے رسول اللہ دی آنکھاں چ آنسو بہ رہے سے اور میدان صفین نو جاندے جدو حضرت معاویہ نال جنگ لی جا رہے اس اتنے پہنچ کے آخیا یہ پہلی حدیث ہے اس سے مسلم احمد دی اس بیر الابا ابا عبداللہ اس بیر ابا عبداللہ حسین ثابت قدم رویں ثابت قدم رہیں تو وہ پوچھا لوگوں نے کی فرمایا رسول اللہ کو ایک دن میں گیا وائنات تفیضاں بس پہ رہی سی دریا کی طرح حضور دی اکھاں میں آخیا اللہ دے رسول کسے ناراض کیتا تھا تہاڈیاں اکھاں کیوں بہنیاں فرمایا نہیں میرے کو ہنے فرشتہ اٹھیا اور انہیں دسیا کہ حسین شتے فرات دے کنارے ذبح ہونا اس پاروں فلاں مملک کہہ نہیں یا انفاظات مینوں قابو نہیں رہا اپنی اکھاں تے وہ تے ہونا نہ واقعہ مگر ہونی بے بسی ہوگی میری اکھاں جڑیاں بہ پئی اس تو جدے بارے رسول اعلان کرے آسمان تو خصوصی فرشتہ خدا بھیجے اس پاروں پہ امت قیامت تک جدو یہ مثال چاہیے ہوئی کافرانہ تے لڑتے رہیں جے مسلمان ہی بدماش ہو جائے دین دی تحریف کرے مٹی پریت کرے ٹھٹھے کرے کدی پردے نوں برا کہے کدی داڑھی نوں برا کہے کدی کسی نوں اس وچ ہی کرنا چاہیے یہ کوئی مسلمانوں دے پلے دلیل نہیں سوائے دے ظالم دے اگے سر چکائی رہو یہ سب کے نہ سکھیا حسین بھول گیا حالانکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ دا کلام پڑھیا کافر آئے حجاز میں کوئی حسین بھائی نہیں آدھا ہن کی قیامت ہے کڑمہ ہے نہیں گا نمازاں نہیں ہو رہی ہیں حسین ہے نہیں قافلہ حجاز میں کوئی حسین بھی نہیں گرچہ ہیں تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات وہ دریا دے کنارے تے ریت ہن بھی چمکدی اٹھو کوئی مسلمان ملکاں دا کی ہو گیا مگر حسین ہے نہیں حسین ہوندا تے میدان تے نکلدا نہیں کوئی نہیں بس واز ہو رہا ہے کانفرنساں ہو رہی ہیں ہن ربیع الاول شروع ہو گیا جمال مصطفیٰ محبت مصطفیٰ آنسو مصطفیٰ اور جنہوں حضرت عمر رضی نے سختی نہ ڈوکتا سی کوئی حضور دیاں گلاں نہ سناوے یہ چ امت نے کی لینا حضور دا رنگ آ سی قد لینا سی یعنی وقت ضائع کرانی کہ جمعے خراب کرو اور امت نوں چسکا پاتا کہ ویلے بہ کے سن دے رہو بھئی نبی دی گل کرو علیہ الصلوۃ والسلام دیا کی ہے تانوں کی دسیا سی وہ ہے گا کتے کوئی وہ پیدا کرو وہ جی حضور دے موعظے حضور دا حلیہ اے ازالت الخفا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ دے حضرت عمر دی بصیرت سی جے سنتے رہنا صرف ایک رونق ہونی ہے سن کے چلے جاؤ کپڑے اداں سی ککھ امت دے پلے نہیں پے اس تو حضرت حسین رضی دے بارے تیسرا حوالہ کہ جڑا میں کئی باری دہرا چکا کہ یزید تو گل نہیں سی شروع ہوئی جڑا وقت حضرت حسین دا حضرت معاویہ دے زمانے گزریا اوکھا ویلا اس جدوں ویکھدے رہے کہ ساڈے بے گناہ ساتھی صحابہ حجر بن ادیر 6 دے بے گناہ قتل ہوئے جنگل دے اندر عمر بن حمق دا سر پوری سلطنت کمایا گیا لوگاں دے مکان گراتے گیا کہ علی نہ محبت رکھدے سی قیامت آئی اور ممبران تے حضرت علی دی لعنت ہو رہی ہے ویکھدے رہے اس ویلے اے البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر دے اور کوئی انہوں نہیں یزید نہ دشمنی جنہ زیادہ تو زیادہ نرمی کر سکتا ہے نہیں کی حق تے لکھنا پیا مگر بہرحال ہے وہ طرفدار ہے شامی سی کوشش کرتا کہ انہوں بے گناہ بنا جائے مگر حق تے نہیں چھپ سکتا 8ویں جلد البدایہ والنہایہ 92 صفحہ اس وے فرماؤندے کہ معاویہ نوں لوگ جڑے سی اطلاع دیندے سی بے حضرت حسین کو لوگ آؤندے ہوں گے جڑے حضرت علی دے ساتھی سی نا وہ بے چین ہیں بیچارے بالکل جب آگتے ہوں ادا ہیں بھی حضرت حسن نے صلح کر کے یار سارے پلے کی پایا صلح دی کسے شرط عمل ہویا کوئی گل پوری ہوئی ہے بے گناہ لوگ جڑے سے آخیا پچھلی رنجشاں تو نہیں مارنے وہ مارے جا رہے علی تے لعنت ہو رہی ہے مال غنیمت لٹیا جا رہا اس ویلے ہی گروہ در گروہ بالکل آؤندے سی کہ حسین اٹھ امام بھی سمجھدا سی اٹھنا چاہیے مگر وعدہ جڑا سی انہیں مجبور کیتا سی اے سمجھو 112 صفحہ وَكَتَبَ مروان الى معاویہ انی لست آمنہ یکون حسین مرصد الفتنہ مروان نے مدینےوں خط لکھیا معاویہ نوں کہ مینوں یہ ڈر ہے کہ حسین جڑا نے انہیں اٹھ کھڑونا تے کوئی خرابی پی جانی ہے وَأَظُنُّ يَوْمَكُمْ مِنْ حسین طویلاً تے نظر آؤندا بھی یہ کوئی مقابلہ وڈا ہی ہونا ہے گروہ آ رہے تھے لوگ بے چین جڑے انہوں نے ساتھی تنگ کرتے ہیں اور انہوں نے لکھیا بھی ہے کہ قادم المسیب بن نجبت الفزاری فی عدت ماول الحسین بعد وفات الحسن حضرت حسن رضی دی موت تو بعد امام حسین کو اے مسیب بن نجبہ بھی ہونا تھا جڑے 5 بندیاں نے خط لکھیا سی نا کوفیاں انہوں نے ویکھی گئے رسول اللہ دے زمانے دار بے شمار جنگاں جنہیں جہاد بڑا حصہ لیا ایک ایرے گرے بندے نہیں سی جنہیں خط لکھیا لیڈروں دے حضرت سلیمان بن سورت خدائی سی 90 سال دا صحابی جلیل نبیل انہیں کٹ کر کے آخیا سی کہ شکر ہے
معاویہ مریا ہوں یار حسین منے بعد دی گل مگر پہلاں بھی سید بن نجمہ بہت لوگوں دے نال آئے حدیث دے راوی سیاستہ دے آکھیا کہ حسین فدعو الی خلے معاویہ چھاڑے دی حکومت نو اعلان بغاوت کر وقالوا قدر من رایا کا رایا خیکا تے کہنے لگے سانوں پتہ بھی تیرے بھرا نے سرا نو پسند کیتا خون ریزی بند کرنی چاہیے تم نہیں سی پسند کرنا کہ کیوں یہ جنا صلح کیتی جائے فقال انی لارجو ان یؤتی اللہ خیرانیتی فی حب الکف آپ نے فرمایا میرے بھراؤ مینوں امید ہے کہ اللہ میرے بھرا نو بھی اجر دے گا وہ دی نیت اپنی سی کہ وہ خون ریزی تو بچنا چاہتا سی یہ بھی کوئی بری گل نہیں سی وائیں یؤتنی خیرانیتی فی حبی جہاد الظالمین تے مینوں اللہ اجر دے گا کیونکہ میں پسند کرنا کہ ظالمہ نہ جہاد کیتا جائے میرا فیصلہ الٹ ہے میں ظالمہ دے خلاف جہاد نو اپنا سمجھنا کہ ہونا چاہیے اللہ مینوں بھی اجر دو تو جیسے مروان نے لکھا فکتب معاویہ الحسین ان منات اللہ صفقۃ یمینہ واحدہ العزیز بالوفا مڑ کے دین نو بہانہ بنا رہی دے نا امام حسین رضی اللہ خط لکھا کہ اللہ تعالیٰ آندا جدو کسی نے وعدہ کر لو تو پھر وعدہ نبھاؤنا چاہیے وقد انبئت ان قوم من اہل الکوفہ قد دعوک الی الاشقاق تے مینوں اطلاع ملی ہے بے کوفے والوں تو کچھ لوگ آؤندے تینوں دعوت دیں کہ تو خلاف کر واہر العراق من قدر ربتا کا لفظ الابی کا وقیقہ عراقیاں تو جاننا ہی ہے نا کہ تیرے پیو نہ بھی نہ کی سے تیرے بھرا نہ بھی پرانے حوالے بھی دیتے کہ انہاں دے مگر نہ لگیں فتق اللہ واذکر المیثاق اللہ تو ڈر حسین کہ جڑا وعدہ ہویا وہ تیرا فینک منی متا تکدنی عقد کا جے تو میرے نہ کوئی چال چلے گا تو میں بھی چلوں گا دھمکی امیت خط لکھا وقاتب اہل حسین اے حوالہ نوٹ کرونا سی کہ حسین نو سمجھو کنے سال پہلا تو تڑپ رہا ہے فرمایا اتانی کتابک خط تیرا مینوں مل گیا ہے وانا بغیر الذی بلغ عنی جدیر تے جو تو گلاں لکھیاں نا میں نہیں کرنا چاہتا میرے بھرا نے جو وعدہ کیتا میں اتنے رہوں گا مگر انہاں وعدے یہ بھی سی تسی سن چکے پیچھے کہ اپنے بعد نہیں کسی نے کرنا امام حسین اس واسطے بیٹھا سی چلو یہ مروں گا پھر ہی کوئی مگر جس دن وہ بھی کل ٹھوکیا نا اس دن پھر اٹھنا پہ گیا فرمایا میں جو کچھ تو لکھدا ہے یہ نہیں کرنا چاہتا نہ کوئی وعدے توڑنے دینا اور والحسنات لا یہدی الا اللہ تے نیکی دا رستہ اللہ سجاؤندا ہوئی توفیق دیندا وما اردت لک محاربہ ولا علیک خلافہ فی الحال نہ تیرنا میرا جنگ دا کوئی ارادہ نہ خلاف دا وما اظن لی عند اللہ عذر فی ترک جہاد اے فکرہ جنوں حسین نے سمجھنی نوٹ کرنا کئی مدت بعد کربلا علی جڑا نے کہ اے فرمایا میں کوئی جنگ نہیں تیرنا کرنا چاہتا مگر جڑا تیرے خلاف میں جہاد نہیں کر رہا یزید دے نہیں تیرے خلاف جڑا جہاد نہیں میں کر رہا یہ مینوں اللہ دے سامنے کوئی عذر نہیں سامنے نظر آؤں میں اللہ نو کی جواب دوں گا کہ دین دا جو حال تو کر دیتا ہے جہاد تے تیرے خلاف فرض ہو چکا مگر سمجھ نہیں آؤں جڑا میں ہوں نہیں کر رہا وعدے پاروں پرا دے اللہ نو کی جواب دوں گا وما علم فتنۃ العظم میں ولایت کا امر حاضر امہ تے جڑا تو آنا فتنہ نہ پیدا کریں میرے علم تے اس تو بڑا ہے سو متعلق کوئی فتنہ نہیں کہ تیرے جیسا آدمی سربراہ بن گیا امت دی باغ ڈور تینوں مل گئی ہے مکہ فتح ہونے تے مسلمان ہونے والے نوں ایدوں بڑا ہور کی فتنہ ہونا اے میں تواڈے سامنے عرب دا جو پڑھ دیتا ہوں حسینی تحریک دی سمجھ آؤں کہ کنی مدت تو بیچارے بے چین سی کہ دین دیاں جڑا کٹھیاں جا رہی اور فرماؤں دے مینوں کوئی عذر نہیں ملتا میں رب نو کیویں مناؤں گا تو کیوں چپ کر رہا فتنہ جڑا تو آنا فتنہ ہور کی ہونا تیرے جیسا بندہ حکومت دا سربراہ بن جائے نمازاں بے وقت زکات لٹ کے اپنے ساتھیاں نو کھلاونی نیکاں نو قتل ہور کیڑا فتنہ پیدا فتنہ تو پیدا ہو چکا اے ہن جڑا کہ کوئی رشوت نہ قائل کیتے گئے کوئی پیسے نہ دو بندے چوٹی گئے کہ اللہ حسین رضی اللہ عنہ باقی بے بس کیتے گئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صاحبزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بہت نیک پرہیزگار آدمی لاکھ روپیہ لوگوں دے ضمیر خریدن دا آج لوگوں دے کرپشن ہوندی ہے پارٹیاں دے رلاؤن لئی اینا دیندے ہیں بھائی بانی کون ہے دا سلطنت اسلامیہ دے فتنے دی بنیاد کن رکھی ہے کہ لوگوں دے ضمیر خرید اور دے ایمان خرید کے بے ایمان کر دے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پیسے بھیجے شکر ہے انہوں نے آخیا کی کرنا پھرنا 13واں جوز ہے فتح الباری دا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے 1 لاکھ روپیہ جڑا سے بھیجا سند دے کے لکھ ان معاویہ تاراد ابن عمر اللہ بائی علیہ زید بابا زندگی چی اپنی آکھیا کہ عبداللہ بن عمر یارے تہاڈا ہی بھتیجا جے میں کہو گے ادا ہی کریا کروں تو بیعت کر لا انہوں نے انکار کیتا میں کدی بیعت کرا اور نال کیا کار اللہ بائی علیہ امیران ایک وقت 2 حاکم تو مریں گا تو پتہ لگو کنوں حاکم بناؤنے ہیں ایک پاسے تو حاکم ہے ایک پاسے دوہاں دی بیعتاں بھی کدی ہوئیاں
کوئی خدا دا خوف کر. فارسل علی معاویہ بن میعاد فدر توبہ توبہ. کوئی خوشی نہ سنا رہی ہے گلا رسول اللہ دے دین نو چھری پیری روئیے کیوں نہ رون بھی نہیں تسی دے. وہ لنگ گئے چلے گئے اللہ انہوں نے جو کرنا کرے. کچھ تسی عقل کرو کہ جڑے ہون بھی مسلط ہے انہوں دے شاگرد ہے مرید ہے انہوں دے وہی کام ہے انہوں دا مسلمان حکومتاں پیسے دے کے ڈرا لو کسی نے ڈرا کے ڈرا لو. لاکھ روپیہ بھیجا آخر عبداللہ بن عمر رضی نے لے لیا کہ بیت المال تو مسلمان دا حق بنتا. ٹھیک ہے انہوں نے کی پتا سازش کی ہے. فدس الیہ رجلا فقال له ما یمنعک ان تبایا. پھر ایک جاسوس بھیجتا کچھ دن پا کے بھائی تو جا کے کول بہ تے آخ عبداللہ یار کر لا بیت. فقال ان ذاک لذاک کہن گے ہو رقم اس کام لی سی کہ لاکھ دے کے مینوں تے یزید دی بیعت کرانا چاہتا. اس وقت آپ نے فرمایا بندیا خدا دیا گل سن اے مال دا دینا اس پاروں بیعت کرا میں. ان دینی عندی ذل رخیص. پھر تے میرا دین جڑا نا وہ بہت ہی سستا ہوا نا ایڈا سستا سمجھ لیا لاکھ دے کے مینوں خراب کرنا چاہتا. ادھر تے پیسہ ونڈیا جا رہا. اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کٹاتی ہیں میں ورنہ وہ جو پڑھتا یہ طریقہ عبد الرحمان بن ابی بکر نے کیتا. چوٹی کے بندے سارے روندے حسین تے نمائندہ بن کے آ گیا نا سامنے ورنہ امت دا جو بھی شریف آدمی سے اس سربراہ صدیق اکبر دا بیٹا عبد الرحمان بن ابی بکر ٹٹا جواب دیتا انہیں کہ بیعت کریے کوئی خدا دا خوف کر. اور بیچارے نو مدینہ چھڈ کے جا کے پہاڑاں 'چ مرنا پیا. مکے دے قریب حبشی جا کے مریا جدو تشدد شروع ہوا کہ پیسے نہ نہیں منگے اس طرح ٹھیک کروں گا. مدینہ چھڈ گیا اور جنگل جا کے اجاڑ جا کے بیچارہ ستا رہا اور ستیاں ہی مر گیا. کوئی پتہ نہ لگا بھی دی موت کیوں ہوئی مریا. 10 میل تو پھر مکے جنازہ لیا گیا اور اتنے دفن ہوا. وہ حال سے پہلے انہوں ہی پیسے دیتے. اے لکھ مولانا عبداللہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الموجد مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھ انہوں بھی دیتا. انہیں بھی آخیا کہ میں اپنا دین جڑا دنیا دے بس بیچ دیں کچھ خدا دا خوف کر باقیاں دا بیڑا غرق کر چکا جے چند رہنے سانوں بھی خراب کرنا چاہنا. عبداللہ بن عمر عبد الرحمان بن ابی بکر عبداللہ ابن زبیر اور کئیاں نے منہ سے جا کے آخیا کہ کی کرن رہا. حضرت عمر ابن حزم رضی اللہ تعالیٰ انصاری شام گئے کہ ہم قبر چلتا ہے خدا تو ڈر جا امت کے حوالے کر کے چلے. ایڈے ایڈے صحابہ موجود ہے ایڈے ایڈے مفتقی اور ولی موجود ہے چھوکرا لبا سن جنیاں کرتوتاں بھی نہیں سنی. مصر میں مخرمہ جیسے ان کا بڑے بڑے چوٹی دے صاحب روندے رہے سنی نہیں گئے. آگے جو 5-7 بندے سی 5-7 ہی لیڈر اخباراں چ انہاں دا ہی آنا باقی لکھاں دا کی نہ لو پیچھے ہوندے بیچارے. امت ساری انہاں دے پیچھے سی مگر چنویں بندے ابو بکر دا بیٹا عمر دا بیٹا ابن زبیر دا بیٹا سب انکار کر رہے تھے. تو ابن عمر دا تا حال اے ہن صحیح بخاری متن اس تو میں پڑھنا کہ کوئی خدا دا بندہ جائے رائی ایمان ہوئے جائے نہ مدرسے. آخیا یار بخاری شریف کھولو اتوں پڑھو یہ کی اسلام تے گزری ہے تو تسی آندے مولوی اسحاق مرا ہوا. مولوی اسحاق تہاڈی طرح چوہا نہیں مسجد دا. انہیں کارج ویکھیا گرجے ویکھیا ربوا ویکھیا. میں جاننا کہ کافر اسلام تے کیا اس تو میرے پتہ بھی اسلام کی ہے یہ نہ کہ تسی صرف چلے کری دو. صحیح بخاری کتاب التفسیر اور تفسیر سورہ احقاف یہ آیا کہ جدوں انہیں کام شروع کیتا کہ لوگوں تیار کرو کہ یزید نو من لین کانا مروان اور الحجاز استعمر و معاویہ 4827 نمبر حدیث دا 576 صفحہ دا فتح الباری دا 8ویں جلد. مروان نو لکھیا گورنر سی نے فخاطب کہ لوگوں دے ذہن تیار کرو کہ یزید نو حق من فجار آیز کرو یزید ابن معاویہ لکھا یبایع لہو بعد ابین. خطبے جو نے شروع کیتا کہ لوگوں یزید نو امیر المومنین بناونا چاہتے اپنے بعد تسی بھی منو تے نال کیا ہے ابو بکر عمر دی سنت ہے. توبہ 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 ان اللہ علی المومنین فی یزید راج حسنا وَإِن يَسْتَخْلِفْهُ قَدْ اسْتَخْلَفَ ابو بکر عمر. کیسے حوالے ہے نظریہ ضرورت 1400 سال ہو گیا ساڑی عدالتوں نے سینے نہ لایا کہ کی کریے بہ گیا کوئی اسی مسلمانوں دن بدن تھلے ڈگی گیا. ایک بھی جج نہیں کھڑا ہویا بے تو آئین توڑ کے آیا تو آپ باغی مجرم تو ڈاکو ہاں کاڈی حکومت تیری پاویں تو آسمان دے سورج ورگا ہوئے تو بدماش ہے تینوں کہ حق دیتا سی کہ امت تو بغیر تو قبضہ کر نہیں چپ ہو. جج تنخواہ کھاندے سارے ہاں نظریہ ضرور مجبوری
لعنت بھیجو ساری دنیا کافر بھی توبہ کر چکی اپنے ملک منع کرتا کہ کوئی جج نظریہ ضرورت نہ پیش کرے قانون دے مطابق پاکستان چل رہا اتنے یہ ساری قسمت ہے بھائی خنی رہنا ہی قیامت تک یہ ہے بھائی جڑا آ جائے ڈاکہ مارے انہوں قبول کرو تو یہ کہنے لگا امیر المومنین اللہ نے ایک بڑی اچھی رائے سجائی خوش آمدی چوڑی چکر ہوگا جے وہ اپنی بات بیٹا یزید نو بنا رہا تے ابو بکر اور عمر نے بھی کیتا توبہ توبہ کتھے سورج آسمان دا کتھے زمین دی گہرائی ابو بکر عمر دا حوالہ دینے اللہ انہوں دے راضی ہوئے کم بختہ تو یہ حوالہ دے رہا فقال علو عبد الرحمن بن ابی بکر شایا عام لوگ سے ڈر سے چپ کر رہے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر سکا پر حضرت عائشہ دا باقی دنیا ماں یہ اما عائشہ دا سکا ام رومان تو کھڑا ہو گیا وڈا بیٹا صدیق اکبر انہیں کچھ کیا امام بخاری نے کچھ کیا کچھ نہیں دسیا کیا وہ دنیا کتاباں جو حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے دس دیتا کہ وہ عبد الرحمن نے کی کیا وقال عبد الرحمن ما ہے اللہ ہرکلیہ ورنہ کیا خدا تو ڈر جا ابو بکر عمر دے حوالے دونا اے سوائے ہرکل دے طریقے دے کافر رومی بادشاہ دا طریقہ زندہ کر رہے دے بے پیو مرے دے پل سنبھال رہے ابو بکر عمر نو بدنام کرنا عمر ابو بکر دا کی لگدا سی ان ابا بکر واللہ ما جعل فی احد من ولدہ ولا فی اہل بیتہ اور ایڈے سونے نو تو مٹی چ رونا ابو بکر نو انہیں اپنی اولاد چو کسی نے بنایا اسی صحابی نہیں سی اور یزید تھے کچھ نہیں اسی صحابی ہیں سارے چو کسی نے بنایا اپنے خاندان چو کسی نے بنایا کوئی یہ نہیں بنایا جھوٹ بولتا تم سننا تو ہرکل و کیسر صاف کہے کہ دین بدل کے تسی کیسر اور ہرکل دا طریقہ زندہ کرنا چاہتے جے کافراں والا رواج چلے اس تو جڑے بڑے نرم سی نا وہ بھی امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے بعد قاضی ابوبکر بن عربی ایڈا وکیل ہے وہ بھی آندا کاش معاویہ اپنے بعد اپنے بیٹے نو ولی عہد نہ کردا پاویں وہ چنگا سی ہمارا ایک سنت بن گئی بعد ظالم بادشاہ نے اپنے پتر نلائق شرابی زانی تختے بٹھاتے اسلام دی بربادی یعنی لین بدل گئی سی یزید ولی بھی ہوئے نا کوئی فسق و فجور دی لوڑ نہیں کانٹا بدل گئی کہ باپ تو بعد بیٹا کون گارنٹی دے سکتا بیٹے نیکی ہوئے ایسے ایسے بیٹھے امام صاحبی فرماؤں دے کاش نہ بنا امت نو شورا سے چھڑ دیتا بہتر بندہ چنتے رہے تو جدوں عبد الرحمن بن ابی بکر نے فرمایا آجے تم بیاہ ہرکلیہ تو بھائی انہاں علیہ ابن آئکم اور کافر ہرکل دا طریقہ زندہ کر کے اپنے پتاں دی بیعت لین دے تے بدنام ابو بکر عمر کرنا پھل کی ملیا پھر مسجد نبوی رسول اللہ دا ممبر کھڑا ہوتے مروان اور ابو بکر دا بیٹا عبد الرحمن کہہ رہا اما نے غریباں کی بولنا سی حسین اٹھتا کہ نہ اٹھتا اسی ویلے مروان نے حکم دیتا کالا فخذوہ گرفتار کر لو انہوں پکڑ لو فلم فداخل بیت عائشہ بیچارہ نٹ کے اما عائشہ دے حجرے داخل ہو گیا اپنی بہن دے کر وڑ گیا فلم یقدر علیہ قابو نہیں پا سکے پھاڑ نہیں سکے فقال مروان ان ھذا الذی انزل اللہ فیہ والذی قال لوالدہ اف لکما تعداننی جھوٹھی گل کرتی اس مروان خبیث نے کہ قرآن مجید دی ایک آیت پڑھ کے آکھن لگا سورہ احقاف دی یہ عبد الرحمن ہی دے بارے چ اتری ایک کافر دے بارے چ اتری ہے وہ اتنے لاتی فقالت عائشہ میں ورائے الہدا اما عائشہ نے پردے دے پچھو آکھیا جھوٹ بولنا تو بکواس کرنا ما انزل اللہ فینا شیئا من القرآن الا ان اللہ انزل عذری قرآن پاک ساڈے ابو بکر دے گھرانے لی کوئی آیت نہیں اتری سوائے وہ جڑی میری برات دی اتری جڑا مینوں اللہ نے بڑی کر رہی وہ صرف جھوٹ بولنا میرے بھرا نوں کافراں دی آیتاں دے حقدار بناونا تے نال اما نے آکھیا جے سچ پوچھے نا تے تیرے باپ تے فقال اما ایسے کہہ رہے اس کو چپ ہو جا ارست اللہ دی قال اللہ فی ارست ابن اللہ اللہ دی لعنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس ملعون دا پتر نہیں حکم دا جہدے لیے اللہ دے رسول نے آکھا سی کہ مروان اے حکم تے بھی لعنت ہے اے دی اولاد تے بھی لعنت ہے تو اس لعنت دا حصہ اور لعنت تیرے پیو تے حضور نے کی ہے تو وہ کرنا اور اتنے تجھے پچھلے جمعے سنیا علامہ البانی صاحب کیا ساڈے علماء نو کی ہو گیا جانتے ہونا کہ حدیثاں صحیح ہے پھر کہنے لگ پہ نہیں حضرت عثمان دا چاچا لکا جاؤ دین نو چھپانا چاہتے اللہ دے رسول نے شہروں کر دیتا وڑ نہیں دیتا انہوں حکم اما عائشہ نے کیا لائنا تیرے پیو سے حضور نے لعنت کی تھی تم ہی وہ پوچھتی تھے حضور نے کیا لعن اللہ الحکم و ما ولدا حکم تے بھی لعنت تے دی اولاد تے او نہ لے کے تے میرے بھرا نو پھڑنا مگر حضرت عبد الرحمن پھر ویکھ کے پہ مدینے سوٹا پھرنا شروع ہو گیا نٹ گیا اے معاویہ دے زمانے چی حسین دے دن ہوندے کھنی اس غریب دا کی یار ہوندا
مکے چلا گیا، مکے بھی نہیں رہا، حبشی پہاڑ جا کے چھپ گیا، اتنے ستا رہا، مر گیا۔ اما عائشہ نو کئی دیر شبہ رہا بے مریا کوئی نہیں، ماریا گیا، ایڈا کیوں ستا رہ جانا؟ مڑ کے عمرے تے گئیاں، پھر وہی قبر تے گئیاں، شعر پڑھے، روئیاں۔ اس وقت آخیا عبد الرحمان اگر تیری موت دے وقت میں ہوندی تے اس وقت تینوں ویکھ لیندی، ہن قبر تے کدے لئی آਉਣਾ، مگر نہیں تو پردیس مریا۔ یعنی جو شریف آدمی سی یا پیسے نہ چپ ہو گیا یا جڑا وہ تلوار دے ذریعے چپ کرا پایا۔ اس تو امام حسین رضی اللہ عنہ جدوں ویکھیا کہ مدینے آیا ہے حاج علی، مدینے تقریر کیتی ہے، کوئی آواز نہیں اٹھی۔ مدینہ تک جنہاں نوں اللہ دے رسول سبق یہ سکھایا سی کہ مر جاؤ حق کہنوں باز، یہ مدینے کا حال ہو گیا، بالکل موت پیاری ہوگی کہ وہ جھوٹ بول رہا ممبر سے معاویہ بول نہیں کر رہا۔ نال کھڑے سپاہی جنہوں نے آخیا جڑا بولیا بولن تو پہلا دا سر لا دے۔ بالکل امام بن کثیر فرماتے بولنا کی سی؟ ممبر دے تھلے لوگ بیٹھے جان دے سی، گارداں کھڑیاں، کیا جواب دین لگے نا کوئی اڈیکنا نہیں جو کی آندا سر اڑا دے۔ اور کیا ہے ویکھو مدینہ ہی اعلیٰ شہر سی، جو من گیا ٹھیک، ایڈا وڈا جھوٹ اور دھوکھا، ہاں جس تو پھر امام حسین دے واسطے رستہ کی رہ گیا؟ سوچو، کوئی راہ نہ رہا، نہ کوئی بولن جوگا چھڈیا، پیسے دے ذریعے دنیا خرید لی۔ اس ویلے اللہ دے نیک بندے دے سامنے صرف ایک گل آئی کہ اللہ دے رسول نے کیا سی میں حسین ہاں، حسین مینوں کیا سی کہ تم میں کیا، اس تو میرا چپ رہنا۔ اور ساری کاروائی غیر آئینی، اگر یزید ولی ہوندا، میں نا ابو بکر بھی ہوندا، انہوں بھی حق کوئی نہیں سی بیعت منگن، بیعت کوئی اسلام تے ہے جڑی منگی جاندی، بالکل اندھیر نگری، صرف زیادہ زیادہ ہے اگر کوئی حاکم بہ گیا نیک ہے چپ کرو، بغاوت نہ کرو، ہنگامہ نہ کرو، جی میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی، آخر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، یہ جرم ہی کوئی نہیں۔ میں اگر رائے رکھ داں کہ نہیں یہ صدر نو صدر ہونا چاہیے، یہ کوئی جرم نہیں، یہ زیادہ زیادہ حکومت پاویں ظالم بنا سکتی، پر تو یار کوئی ہنگامہ نہ کر۔ حسین نے کوئی ہنگامہ کیتا، گھر چ بیٹھا سی، صرف آندا سی یہ جڑا تہاڈا مطالبہ ظلم دی اخیر ہے، تسی یہ چاہندے جی حسین حیران کرے کہ ٹھیک ہو رہا ہے، اس وقت تک گل پہنچ گئی، ہن مینوں خاموش بھی نہیں بنا دے۔ مدینے شریف جڑی چٹھی پہلی گئی گورنر دے نال، اودے لکھیا کہ حسین اور عبداللہ بن زبیر نوں بلا کے انہاں کو بیعت لے، خبر میری موت دی پہلا معاویہ دی نہ شاید پہلا ہی سد لا انہوں، اپنے گورنر یزید نے لکھیا چاچے دا پتر لہست تھی یہ رخصہ تے نرمی ذرا بھی نہیں ہونی چاہیے، پورا رات نہیں جنی انہاں دونوں پھڑ کے بیعت کر۔ مسیح جان چھڑا کے امام حسین اتوں نکلے کہ یار جدوں تو ساری دنیا کو بیعت لویں گا مجمع چ ویکھی جاؤ، اے اپنی جان چھڑاؤਣ لئی کیا نکلا ہے؟ مکہ شریف نو چلے گا کہ مدینے دا جو حال ہونا ہے وہ تو نظر آ گیا۔ اور جدوں مروان نے وہ کول بیٹھے آخیا بھی ہنے سر لا دے لاجیاں بیعت لے، امام حسین عذر کر کے نکل گیا، ولید شریف نکلیا، انہیں آخیا یار اگر یہ نہیں بیعت کرتا انہیں تو میں مار، وہ پرا مانس نکلیا، مگر آپ معذور۔ اس سے یزید نو مروان نے اطلاع دیتی، ولید بن عتبہ معذور، اور وہ بجائے ظالم عمر بن سعید اشرق، جنہوں امام لکھ دے شوکانی اجے تک اسلام دیا اکھاں روڑوں سکیاں نہیں، جڑے ظالم جڑا سی آیا نہ مکہ چھڑے، انہوں بھیج چاچے دا پتر لا کے ماریا، بھائی تو کیوں حسین نو نکلتا موقع ملا، کیوں یہ مروان دی نہیں منی کہ یہاں بیعت لا یا قتل کر، انہوں معذول کرے۔ اس تو امام حسین پہلا ہی نکل پہ، چلو مکہ ہے امن دی جگہ، تین گلاں پلے بننیاں، ورنہ حسین سمجھ نہیں آنا کہ میں باطل دی حمایت نہیں کرنی، یہ اگر آکھنا بھائی تم ہی اعلان کر دے صحیح خلیفہ ہے نہیں، پھر مر جانا جان دے دینی ہے، میں مور نہیں جاؤں۔ اور یہ بھی تلے ظلم کر رہے سی، ورنہ ایک آدمی چپ کر کے بیعت ہے۔ حضرت علی ان کے ساتھیوں نے 6 مہینے ابو بکر صدیق کی بیعت نہیں کی تھی، کوئی سختی نہیں ہوئی، کوئی آئین ہی نہیں، کوئی قانون ہی نہیں ہے، نبی نہیں منوایا جاتا زبردستی، تھی خلاف دی بیعت لیں گے، پورا من روے اتنا ہی کافی، مگر ٹکٹ نہیں دیتا، تنگ کیتا کہ نہیں تو اعلان کر کے صحیح خلیفہ۔ یہ انہیں امام حسین واسطے مر جانا یہ مقابلے بہت ہلکا سی، کہ رہی کسر یہ کرنا چاہتے، میں ہوں یہ کہہ دیا بھی ٹھیک ہے مکہ چلے، مکے جا کے کوئی سیاسی سرگرمی نہیں، امن نہ چلو خدا دا شہر، مگر اتنے بھی انتظام کرتا گیا، بھیا یہ طواف کردے ہی مار دیو، جی میں عبداللہ بن عمر نو ماریا بعد صحیح حدیثاں پڑھو، یہ عبداللہ بن عمر جڑے طواف کردے حجاج ابن یوسف ظالم نے ایک بندے دے ذمہ لاتا بھی یار بھی کدی کدی چوکدا رہندا، زہر آلود نیزا، اور طواف سے دوران آپ دے پیر چ ماریا، حضرت عبداللہ بن عمر اسے زہر نہ مرے، تے خبر نہیں آیا، حجاج کہنے لگے تینوں کن ماریا دس، انہیں آخیا دسنا کی، انہیں ہی ماریا جنہیں حرم ہتھیار داخل کیتے، کدی حرم سے ہتھیار آئے، ظالمہ مروا کے پوچھنا آ گیا۔ اس تو امام حسین نے ویکھ لیا کہ ہن یہ چاہتے بھی اداں ہی چپ کر کے مکا دو، گل بھی پردے چ رہ گیا، اگے حسن زہر نہ مریا کی بنیا، گل گمنام ہی رہ گئی، کوئی نہیں پتا جی کن ماریا، اداں ہی مکاؤنا یہ مینوں
نتیجہ کچھ نہیں ہونا. ہن مرانا تے مرداں دی موت مرا. جب اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے گرچہ ہر مرگست بر مومن شکر, مسلمان جڑا نیکی تے انہوں کوئی موت بھی آوے وہ لیے شاید دا کوٹیا. مومن موت کو برا جاندا مگر مر گئے مورے پورے مرتضیٰ چیزے دگر. اور یعنی یہ مرتضیٰ دے پت دی موت کوئی وکھری موت ہے جڑا پھر ٹر پیا. اور جن شاعر عالم نے لکھا غالب و رخیص, جو مہنگا سستا پلے سی نا 6 مہینے دا بچہ تے پینا تے پتیجے سب نو لے لیا کہ جو کول جا کے میدان کھڑا کر دینا تے دین اللہ دے رسول دے واسطے ذبح ہو جائے. مگر امت نے دسو بھی سارا کم غلط ہو رہا. امت پٹڑیوں لے گئی ہے, اعلان تے کر دی. اس تو ایک باطل دی حمایت نہیں کرنی, حق دا ڈنکا بجاؤنا کہ غلط, دوجا خون ریزی دی ابتدا نہیں کرنی. اے جڑان دے امام آندے مینوں واپس جان دے پڑھاں گے. اے مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پر میں حسین حجت قائم کر دیہڑی کری جاندہ پھر بھی بہانہ بنا لیں بھی یارو آپ ہی نہیں سی بات آئی. آخر تک امام نے چانس دیتا میں تسی پائی جو کر دے جے کرو, میں انہوں غلط سمجھنا مگر خون ریزی میں سمت نہیں چاہوں. اور تیسرا ہے پھر جے پھر نہیں نہ باز آؤں دے میری پرامنی نہیں قبول نہیں کر دے پھر جڑا تسی سمجھے نا کہ میں ڈر کے کام کرنا ہے کوئی. میرا جڑا حوصلہ ہمت ہے یہ ہمالیہ پہاڑ نڑوں مضبوط ہے. میرے تے آسمان بھی ڈگ گیا نا حسین قدمہ تو نہیں ڈولنا مگر صرف مینوں دین مجبور کرنا کہ میں غلط بات دی حمایت نہیں کرنی, خون ریزی دی ابتدا نہیں کرنی تے مڑ کے ثابت کرنا. اے 3 نقطے ذہن چون تاپ پہ سارا سمجھ آؤں پتا بالکل ہر شے سمجھ آؤندی ہے. اور یہ سارا کام کیوں سی امام نے جو اس بارے جو خطبات اور خط پھر کری انشاءاللہ ایک پڑھ دینا کہ جدوں کوفے والے لوگوں نے لکھیا وہ سمجھ لو نا جو کوئی برا نہیں. جڑا آکھے نا وہ خط لکھنا آئے سی اس مرون دے منہ تے لعنت دے توک تو سلیمان بن سورت خزائی صاحبی نو کہہ رہا نامرا تک بے ایمانہ وڈیا صحابہ دے عاشقاں تینوں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ خط کین لکھیا سی. تو مسیب بن نجبہ نو کہہ رہا ایڈے وڈے ولی نو جڑا رسول اللہ دے زمانے دا وہ عسکری دی طرح اتحاد لڑن دیا چوٹی دے رہو سی. جناب آکھیا حسین شکر ہے بے تو ہونی ساڈی گل من لی تو اٹھیا سانو خوشی ہوئی بھی تو ایدی بیعت تو انکار اسی تیرے باپ دے ساتھی ہیں تیرے ہیں. فالحمدللہ الذی قسم عدوک الجبار العنید الذی انتصر هذا الامه فابتزع امرا وغصب فيها وتامرا رہا بغیر ذمنا ثم قتل خیارا واستبقى شرارا وجعل مال اللہ دولت بین جبابرا وغنی آیا. اے امیر معاویہ دے سارے دور تے تبصرہ کیتا. انہاں جتھا خط لکھیا نا صحابہ نے انہاں کیا شکر ہے اللہ دا تواڈے مخالف دی اللہ نے کمر توڑی تے دنیا تو چلا گیا. وہ کون سی؟ جبار نہیں ڈکٹیٹر دین دا مخالف جن نے اس امت تے تلوار دے زور نہ قبضہ کیتا. ایک دن امت نے انہوں ووٹ نہیں دیتا. علی نے جنگ لڑی خون عثمان دا بانہ بنا کے تخت پہ قبضہ کر لیا چھین لیا امت دے کم. فابتزع امرها امت دے تو سب کے کھو کے آپ مالک بن گیا. وغصب فيها اور بعد جا کے مال غنیمت جنہ سی خزانہ لٹ مچاتی. وتامر علیہا بغیر ذمنا نہ امت خوش سی تکے نہ بہ گیا. ثم قتل خیارا پھر جڑا نیک آدمی امت ملیا انہوں قتل کیتا. واستبقى شرارا بدماشاں اپنے کو رکھ لیا. وجعل مال اللہ دونا تم بینا جبابرا وغنی آیا. اللہ دا مال جڑا سی بیت المال اپنے ساتھیاں تے بدماشاں چ بن دیتا. فبعد لوگ کما بعد سعود سمود جویں سمود دنیا تو دفع ہوئے اس طرح وہی چلا گیا. اے خط سی انہاں صحابہ دا نیک لوگاں دا کہ آ جا اللہ دا بندیا جنہ کو ہو سکتا کری. اور ایک عالم نے اپنے خط لکھیا انہاں وچ لکھیا کہ اگر تو کھڑا نہ ہویا ہو تو جوڑیا ہو رہا ہٹنا کوئی نہیں مگر اسی جب مرلی تیرے نال تیار ہیں جانا تو دے دیئے. اگر تو ہونا آیا اسی رسول اللہ دے سامنے دن قیامت دے تو پڑھا تینوں چھڑنا کوئی نہیں. رب دا نا جان ہی جانی نا جانا دعا دے ساڑیاں چپنا. اس امام دا خط جڑا اے 262 صفحہ امام تبری فرماؤں دے آپ نے وروزے فرمایا میں گل تواڈی سن لئی ہے بالکل میرا ارادہ پختہ ہو چکا میں آ رہا باقی فرا امری مل امام العامل بالکتاب والآخذ بالقسط والدائن بالحق والحابس نفس اور ذات اللہ والسلام. اے ذاکر بھی خدا دا نام منن تے مولوی بھی منن حسین دا فکرہ مسجداں اور دیواراں تے لکھ کے لاتا جائے. فرمایا مسلمانوں دا امام اور سربراہ صرف ہو سکے. اے اصولی گل نہ نسل نہ خاندان. مل امام جڑا مسلمانوں دا قائد رہبر بننا چاہتا ہے وہ کون ہونا چاہیے؟ اللہ دی کتاب تے عمل کردا ہوئے قرآن تے والآخذ بالقسط اور ہر فیصلے جو اللہ نے دین اسلام تے عدل دا حکم دیتا ہوتے قائم رہے. والدائن بالحق کسے معاملے تے حق تو ادھر ادھر نہ ہوئے. والحابس نفس والا ذات اللہ اور انہیں اپنے آپ کو اللہ دے دین دی خاطر بن کے رکھیا ہوئے بے نہ دشمنی چ نہ دوستی کہے دی نہ رعایت نہ کہنا بگاڑ جو حق ہے. اے فرمایا قسم خدا دی امت دا سربراہ ہون دا حقدار اے او گل ہے جی
فرمایا اس گل نو زندہ رکھنے لئی کہ امت نو یہ یاد رہے کہ اصل دین آ ہے جس لیے حسین نے نہ وقت ویکھیا نہ ساتھی لبے نہ یہ ویکھیا کہ خیمے جل گیا بھیناں دا پچھوں کی ہوگا نہ بچے نو ویکھیا کہ 6 مہینے دا یہ پانی کس طرح میں منگ رہا میدان چلا گیا اگے جڑے خطبے تقریروں بعد دیاں اے پھر مولانا احمد رضا خان فرماؤندے کہ کم وقتو امام حسین رضی نے کوئی بہانہ چھڈیا کسے طرح دی گل نہیں چھڈی بھی اے اگر گناہ تو بچنا چاہتے ہیں انہاں دا ارادہ ہے کہ ظلم نہ کرن مینوں رہن دین کہ میں نہ حکومت ٹھیک نہیں کوئی فساد کرنا کوئی دنگا کرنا مگر یہ اعلان کروانا چاہتے ہیں کہ کیا ٹھیک امام ہے اس میں پھر لکھ دیا کہ تسی یہ ساری گل پڑھو کہ امام نے موقع تے یہ کیا کہ جنگ جڑی میرے ذمہ نہ لگی فرمایا جب 208 اور 209 صفحہ رسائل رضویہ دوسری جلد مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں جب حر بن یزید ریاحی تمیمی رحمہ اللہ تعالی ہوں رحمہ اللہ نے کیونکہ توبہ کر کے ادھر آ کے شہید ہوا ورنہ 1000 سپاہی دا افسر سی انہیں امام نو گھیریا ابن زیاد دے پیجاں تے کربلا چ گیا مگر جدو ویکھیا کہ ظالم ہے کوئی گل بھی نہیں یار جس نہ قتل کیتا جائے ظلم سے چل چھڈ کے آ گیا امام دی طرفوں شہید تد مولانا نے انہوں لکھیا رحمہ اللہ تعالی حر بن یزید ریاحی اول 12000 سواروں کے ساتھ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاحم ہوئے امام نے خطبہ فرمایا اے لوگو میں تمہارا بلایا آیا ہوں تمہارے ایلچی اور خطوط آئے کہ تشریف لائیے ہم بے امام میں آیا ہوں اب اگر تم اپنے عہد پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر میں جلوہ فرما ہوں اور اگر تم عہد پر نہ رہو یا میرا تشریف لانا تمہیں ناپسند ہو تو میں جہاں سے آیا وہیں واپس جاؤں وہ خاموش رہے بولیا کوئی نہیں ایڈی سرادی پیش کری کہ واپس چلا جاؤں ایدوں بعد کوئی جواب ہے کہ ایک آدمی نہیں بیعت کر رہا بیعت نہ کرنا جرم دسو پھر بعد نماز اثر خطبہ فرمایا اور اس کے آخر میں بھی وہی ارشاد کیا اگر تم ہمیں ناپسند رکھتے ہو میں واپس جاؤں حر نے کہا ہمیں تو یہ حکم ہے کہ آپ سے جدا نہ ہوں جب تک ابن زیاد کے پاس کوفے نہ پہنچا دیں ایک کوئی جواب انہیں دیتا کہ یہ گلاں سی کوئی نہیں سننی تو نہ میں نے حکم ہے میں نے یہ بچے ابن زیاد دے پیش کرا ابن زیاد دے پیش اگے حضرت مسلم ہو چکے تھے جنہوں نے قرآن ضامن دیتا عمرو بن حسین نے کہ تو ہتھیار سر دے میں ضامن ہے تینوں کوئی اور جاندے سر کٹیا گیا اور سر یزید کو چلا گیا تے حضرت مسلم دی لاش جڑی رسے پا کے بازاراں کی سیٹی گئی اس ابن زیاد دے پیش کرنا چاہتے بے بھی ادا ہی مرد ہے تے اگے بے نتیجہ ہی گل مک گئی جدوں نے کیا تو آپ نے فرمایا گل سن پھر حر یہ بہت زیادہ قریب ہے یہ جڑی گل تو آنا نا کہ حر کو جائیے یہ موت قبول ہے میں ابن زیاد دے پیش ظالم دے ہونا کہ صرف جاواں تے مر جاواں تے گل کچھ مران گے پھر چج نہ مران گے جب نینوا پہنچے حر کے نام ابن زیاد خبیث کا خط آیا کہ حسین کو پٹ پر میدان میں اتارو جدوں اتنے کربلا پہنچے چوتھی سی محرم دی ابن زیاد دا خط آ گیا حر جتھے میرا خط پہنچے ایسی جگہ تو اترن تے مجبور کر دے جہاں پانی نہ ہو کوئی پانی نہیں اتنے ہونا چاہیے ادار زمین اور یہ میرا ایلچی تمہارے ساتھ رہے گا کہ تم میرا حکم بجا لاتے یا نہیں میں آج جاسوس بھیجتا کہ تو نرمی کرنا یا سختی حر نے حضرت امام کو ناپاک خط کا مضمون سنایا اور ایسی جگہ اترنے پر مجبور کیا بندہ شریف سی تجھے توبہ کر کے مریا کہنے کا امام میں بے بس ہو گیا جاسوس آیا کیا خاطر امام نے بہت کیا کیا 3 آبادیاں انہاں جو کسی میں اتر کی اجازت دے کہنے لگا بے بسی ہو اور ظالم نے کیا کہ ایسی جگہ جتھے نہ پانی نہ سایا اس تو میں کی کر سکتا میرے بس کی گل زہیر ابن القین رحمہ اللہ تعالیٰ نے عرض کی اے ابن رسول اللہ آگے جو لشکر آنے والے ہیں وہ ان سے بہت زائد ہیں اذن دیجیے کہ ان سے لڑیں ایڈے وڈے نیک صحابی نے کیا فضائی نے ہور دینیاں فوجاں ہونیاں مرنا چاہ تھوڑے دنوں لڑ کے مر جیے فرمایا ما کنت لابدام بالقتال میں ان سے قتال کی پہل کرنے والے کو پر کرنے کو نہیں اے نہیں میرے کو ہو سکتا میں شروع کراں جدوں یہ کر دیں گے ویکھی جو گی اے کوئی کمزوری نہیں کوئی عاجزی نہیں سن کے ترے اب شہید ہونا مگر فرمایا پہل نہیں کرنی دین کے بھی الزام نہ ہوئے کہ کیوں خون ریزی کی جب خبیث ابن طیب پاک دا بیٹا مگر آپ لانتی یعنی ابن سعد اپنا لشکر لے کر پہنچا عمر خبیث ہے باپ سعد بن ابی وقاص طیب ہے جنہیں سارا تو پہلا تیر اسلام نہیں چلایا انہیں رسول اللہ دی مالی کی چلایا 10 جنتیاں چوں حضرت سعد او دا نالائق بیٹا سعد اور سب تو پہلا تیر امام دے خیمے جن مارا امام بخاری تاریخ لکھ دے انہیں ظالم نے انہوں نے خوش کر لیا کیا سپاہیوں کہ گواہ رہے ہو گورنر دے سامنے گواہی دیو کہ سب تو پہلا تیر عمر بن سعد نے چلایا انعام لین دے لالچی کتے
فرمایا جب خبیث ابن طیب یعنی ابن سعد اپنا لشکر لے کر پہنچا، حضرت امام سے دریافت کیا کیسے آئے ہو؟ فرمایا تمہارے شہر والوں نے بلایا تھا، اب کہ میں انہیں ناگوار ہوں واپس جاتا ہوں۔ ابن سعد نے یہ ارشاد ابن زیاد کو لکھا، اس خبیث نے نہ مانا، قاتلہ اللہ، اللہ اس پر لعنت کرے۔ شب کو ابن سعد سے خلوت میں گفتگو ہوئی، اس میں بھی حضرت امام نے فرمایا مجھے چھوڑو کہ میں مدینہ طیبہ واپس، ایک گل نہیں چھڈی، صلح والوں میرے تے نہ کوئی الزام آوے کہ خواہ خواہ چھیڑ چھڑی۔ ابن سعد نے ابن زیاد کو لکھا، اس بار وہ راضی ہوا تھا کہ شمر مردود خبیث نے باز رکھا۔ نے کہا تو کہ نہیں مندا پھردا امیر، تیرے قابو چایا انہوں کہا کہ غیر مشروط تیرے حوالے کرے، مڑ کے دی زندگی اور موت دا فیصلہ تیرے اختیار، ایڈا ذلت دا فیصلہ، بیعت ہی نہ رہی، اپنے آپ حوالے کرے اور بعد زندگی موت تیرے ہاتھ دیا۔ ابن سعد نے خط امام حسین نہیں سنا، نال شمر نو بھیجتا کہ جا کے ان کو فوج اگے بڑھاوے، خاتمہ مینوں لکھے۔ 9 تاریخ جس ویلے انہیں فوج نو حکم دیتا، بڑھنی شروع ہوئی۔ امام اپنے خیمے دے اگے اس طرح تلوار تے سر رکھ کے بیٹھے، سوچی اس وے آ کے حضرت عباس نے آکھیا تو سر سی تلوار تے رکھ کے بیٹھا، فوج تے بڑھ دی آؤندی۔ پھر کیا جا کے انہوں ابن سعد نے پوچھو بھی جڑی میں گل آندا سی وہ نہیں قبول کہ مینوں دنیا تے دین تے دیو۔ ابن سعد نے آکھیا اس وے عباس جڑی گل حسین نے کہی سی تو زیادہ انصاف نہیں ہو سکتا، مگر وہ خبیث منیا نہیں اور شمر نو نال بھیج دیتا کہ اگر یہ نہیں منتا عمر ابن سعد دا سر کٹ کے مینوں بھیج دے، بس ہو گئی گل تے ٹھیک تے سنایا بھی تینوں تدے نہیں کہ سناواں کی کوئی گل منن والی ہوے۔ علی دا بیٹا اور اپنے آپ کو چپ کر کے حوالے کر رہے تھے، مسلم کی طرح سر کٹوا لے۔ ظالم نے کوئی گل نہیں چھڈی، آندا بلا شرط پیش کرے پھر میری مرضی۔ این مارکا میں قتال سے پہلے فرمایا اے لوگو جب کہ تم مجھے پسند نہیں کرتے تو چھوڑو کہ اپنی امن کی جا چلا دوں۔ اشکیا نے نہ مانا بدبختن، غرض جب سے برابر قصد یاد رہا۔ ہمیشہ امام کہندا رہا کہ میں جنگ، مگر ممکن نہ ہوا کہ مذکور منظور رب یوں ہی تھا۔ اے فکر مولا دے پلاونے نہیں آندے، رب تے فیصلہ کر چکا سی کہ جنت دے جواناں دا سردار بناونا ہے، اس تو یہ دنیا جو لانتی ہو رہے سی ادھروں تیاری ہو رہی سی۔ ظالم نہیں منے کہ منظور رب یوں ہی تھا، جنت راستہ ہو چکی تھی، اللہ ادھر جنت سواری بیٹھا تھی، اپنے دولہا کا انتظار کر رہی تھی کہ آن والا ہے۔ وصال محبوب حقیقی کی گھڑی آ لگی تھی۔ اے مولانا احمد رضا خان ہی لکھ سکتا، پلید نہیں لوگ سے آندھا سچے یار اللہ نہ ملاقات دا وقت آ گیا سی تو ہرگز لڑائی میں امام کی طرف سے پہل نہ تھی، ان خبیثوں ہی نے مجبور کیا۔ اب 2 صورتیں تھیں، یا بخوف جان اس پلید کی وہ ملعون بیعت قبول کی جاتی کہ یزید کا حکم ماننا ہوگا اگرچہ خلاف قرآن و سنت ہو، 2 رستے رہ گئے ہے جین دے سی، ایک جان بچاؤن دا بھی سی، بے دل تے رکھو تو من جو جان بچاؤن لی، اس پلید ملعون دی بیعت کر لو، جو حکم دے منو۔ یہ رخصت تھی، ثواب کچھ نہ تھا، یہ صرف جان بچاؤن لی اللہ نے چھٹی دیتی ہے، ثواب نہیں ہے کچھ بھی ملتا۔ قال اللہ تعالیٰ مگر جو مجبور کیا جائے اس کا دل ایمان پر برقرار۔ یہ سورہ نحل چاہتا کہ اگر کافر بھی پھڑ لیں دے کارو بتانوں سجدہ کر دے جان بچا لو، گناہ گار نہیں ہوئی۔ اے ہے بچاؤن دی راہ۔ آندے ایک کیسی یا جان دے دی جاتی اور وہ ناپاک بیعت نہ کی جاتی، یہ عظیمت تھی اور اس پر ثواب عظیم، اور یہی ان کی شان رفیع کے شایع تھی۔ دوجا رائے سی بے جان دے دیو، اس ظلم دی بیعت نو قبول نہ کرو، تے اللہ دا بہت بڑا انعام دا وعدہ، یہ صرف رخصت نہیں انعام، اور یہی ان کی شان رفیع کے شایع تھی۔ امام بھی بلند شان دے ملائک یہ سی، ماڑے والی اور راہ سی، اسی کو اختیار فرمایا۔ اس پاروں امام نے آخر تے 3 حدیثاں، اس پاروں بے اہل حدیث عالم، اے بچے بیٹھے آ جامعہ سلویہ تجھے تحفۃ الحفظی جامع ترمذی شرح، یہ 4تھی جلد امام نے امام حسین رضی کے بارے جنہ ایک جو حدیث پاک ہے، حسین منی وانا من حسین، میں حسین چواں حسین میرے چواں، من احب اللہ من احب حسین، حسین نہ جڑا محبت کروں گا اللہ ادنا محبت کرا۔ 341 سوا اور ایتے امام تھلے لکھ دے ایڈا جڑا حضور نے درجہ بیان کیتا، کیوں کیتا؟ فخصو بالذکر وبین انہ ما کالشیء الواحد فی وجوب المحبہ وحرمت التعرض والمحاربہ۔ یہ اللہ دے رسول نے اس پاروں فرمایا بھئی جس طرح میرے نہ دشمنی، میری توہین، میرے نہ جنگ حرام ہے، اینو وہ سمجھو، اینو دوجا نہ سمجھو، یہ نہ محبت، یہ خلاف کوئی حرکت نہیں، نہ یہ نال کوئی لڑائی، میرے برابر شے واحد اللہ دے رسول نے ایک منیو۔ فَأَكَّدَ ذَلِكَ بِقَوْلِ أَحَبَّ اللَّهُ مَنْ أَحَبَّ حسین، تے مڑ کے ایسے گلوں پکیاں کرتا کہ حسین نہ محبت کرنے والے نہیں اللہ محبت کرتا، ورنہ کسی نہ نہیں محبت کرتا۔ اگے پھر
43 صفحے چلی کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا جڑا اینوں دکھ دوں گا مینوں دکھ دوں گی. یہ تحت لکھ لیا 361 امام فرماؤندے ہیں یہ چو کی پتہ لگا فَكُلُّ مَنْ وَقَعَ مِنْهُ فِي حَقِّ فَاطِمَةَ شَيْءٌ فَتَعَزَّتْ بِهِ فَهُوَ يُؤْذِي النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم بِشَهَادَةِ هَذَا الْخَبْرِ الصَّحِيحِ کہ صحیح حدیث کے مطابق جس بندے نے کوئی ایسا کام کیتا جنا فاطمہ نو دکھ پہنچا انہیں پیغمبر علیہ السلام بھی اس حدیث پاک دے مطابق رسول اللہ نو دکھ دیتا فاطمہ نو نہیں دیتا رسول اللہ نو دیتا ورا شاہ آدم فی ادخال الرضا علیہ من قتل ورا دیا خدا دے بندے اور تد پڑھ رہے ہیں کسے جی ایمان دی رائی ہوئی تو اپنی کتاباں پڑھ کے توبہ کر حسین نہ محبت کردہ مرے جڑا انہوں نے قدمہ جنت ہوئے ورنہ یزید اور شمر نہ جتھے ہو جان کے چلا جائے جی مرضی ہو جاندہ پھرے تو فرماؤں دے اس تو وڈا حضرت فاطمہ نو دکھ دینا اور عذیت دینی جڑی ہور کی ہے فرزند دا قتل کرتا جائے جڑا وہ سینے چلے اٹھتا رہا ولی ہاذا عرفا بالاستقراء ما جرت من تعالی ذلك بالعقوبۃ فی الدنیا. اس پاروں امام فرماؤں دے عبدالرحمن مبارک پوری کہ حالات ڈھونڈیا بھی پتہ لگا ہے انشاءاللہ کسی موقع سے بھی آوے گا کہ کداں پھر انہوں دا حال ہویا اللہ دے رسول نو دکھ دینا اور فاطمہ نو دکھ دینا پھر رہ دنیا فرما دے جدوں حالات ڈھونڈے گئے نا ظالماں دے جڑا میدان کربلا گیا اور دکھ دیتے انہوں اس بالعقوبۃ فی الدنیا اس دنیا دے اندر رب نے ایسی سزائیں دتیاں کتے دی موت مرے کوئی خیر نہ نہیں گیا ولا عذاب الآخرۃ اشد اور جڑا قیامت دا عذاب اگے آن والا سخت ایدو وڈا کوئی اہل حدیث جمعیت سارے سامنے گل کر کیوں ذہن خراب کرتے بچوں دے حضرت سیدنا یزید تازہ پرچہ محرم دا یزید رحمت اللہ علیہ جامعہ سر گیا توبہ 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 حسین دی گل کرو اور چھڈو جی گلاں یزید نو رحمت اللہ علیہ چھاپ دے رہو تے دین ہے یہ تہاڈی نیکی ہے جدی کوئی فضیلت نہیں کوئی صحابی نہیں حضرت عثمان دے زمانے جمعہ وہ دیاں گلاں کر دی حسین رضی اللہ اے آخری سمجھ لو کہ ایک دا حال سنا دیئے کہ وہ نامراد عبید اللہ ابن زیاد خبیث گورنر امام حسین رضی اللہ سیر کٹیا گیا کفر دے زمانے دے رواج حضور نے ختم کر سیر نہیں سی اور سیر جڑا کوفہ لے جایا گیا دربار لگا حکومت دا نشہ اور سامنے تھال پیا صحیح بخاری بھی اے ترمذی دی امام حسین رضی اللہ سیر پیا ہاتھ چھڑی ہے بے ایمان چھڑی نام حسین دے ہونٹا تے دنداں تے چھڑی ماردا اور نال آندا اے اینو حسیناں دے دو آندے بڑا خوبصورت کی حسن ہے دے حضرت انس بیچارے روندے جاندے یار حسین نالوں بھی زیادہ کوئی خوبصورت ہونا جڑا رسول اللہ دے بالکل مشابہ نبی پاک دی شکل سی انہوں یہ ظالم کہہ رہے چھڑیاں مار رہا سی مگر وہ نتیجہ کی ہویا ہے کیویں رب نے پڑھیا صرف ایک دا سنا لیے اے ترمذی سی 341 342 راوی فرماؤندا جیا براس عبید اللہ ابن زیاد و صحاب نوزجت فی المسجد فی الرحبہ تھوڑے سال بعد ہی وقت آ گیا کہ اے ہوئے ابن زیاد قتل ہویا شمر بھی قتل ہوا سارے مارے گئے اور یہ سر پھر اس سے جگہ آیا جتھے امام حسین قدرت اس طرح انتقام بینی کے خون ناحق کے پروانہ شمارا چندہ امان آزاد کے شبرا جڑے ظلم کرنا پھر امن نہ رہندے رب مر گیا جیندہ خدا سر آیا نال یہ ساتھیاں دے آئے مسجد پھر ایک دے تیاں لات کے رکھے گئے فن تحت علیہم یقول قد جات عمارہ ابن عمیر آندا میں بھی گیا پھر کہ کدی حسین دے سر تے چھڑیاں وجہ دا حال ویکھی ہوں تے میں ویکھیا بھی لوگ کہندے سی آیا 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 فائدہ حیت قد جات خلل الروس ویکھیا بھی سپ آیا دنیا پھر ہٹ گئی حتی دخل تھی منخر عبید اللہ ابن زیاد آ کے وہ نتھنیاں داخل ہوا وڑیا یہ ناساں تے سر چلا گیا فما کسا ہونا تھوڑی دیر رہا ثم خرجت فذهبت پھر چلا گیا حتی تغیب چھپ گیا ثم قالوا قد جات قد پھر لوگوں آکھیا آ گیا ففعل ذلك مرتين وثلاثا 2-3 بڑی ایسا ھذا حدیث حسن صحیح اور یہ تحت امام پھر لکھ لے قال لینی ان اللہ تعالی جاز ھذا الفاسق الظالم عبید اللہ ابن زیاد اور امام اہل حدیث کی لکھن دیا تسی امیر عبید اللہ دے خدا دے بندے امیر عبید اللہ ابن زیاد یزید سے گزارے انہوں لکھ دیا امام فرماؤندے امام عینی فرماؤندے اللہ نے اس فاسق ظالم عبید اللہ نے بدلہ دنیا جی دیتا بیان جالا قتل اللہ بی ابراہیم الاشتر یوم سبت لسمان مکینہ من الحجہ سنتا 66 الارض یقال الجادر بین و بین الموصل 5 فراسے صرف 5 سال لنگے بے 68 ہجری سی 8 دن رہندے سی ذی الحج دے جدوں کہ ہفتے دے دن ابراہیم ابن اشتر جرنیل دے ہتھوں پھر قتل ہویا ایک ایسی زمین تے جنہوں جادر دا علاقہ کیا جنہوں موصل اور دن 5 فرس گیا 16 میل وکان المختار ابن ابی بیعت سکفی ارسل علیہ قتال ابن زیاد انہوں مختار نے بھیجا سی ابراہیم بن اشتر نو
ولما قتل ابن زیاد جیا براسے و بروس اصحاب طرحت بین یدی المختار، پھر ایک گل ہوئی بھی سر لیا کے رکھے گئے، ادوں ابن زیاد بیٹھا سی، ہن مختار بیٹھا صحابی دا بیٹا ابو عبیدہ دا، اور وہ سامنے وہ سر رکھے گئے، اسے سب پایا وجات حیت اندر پتلا تخلت حتی دخلت فی فم ابن مرجانہ و ابن زیاد و خرجت من منخری، کدی آوے کدی نکل جائے و دخلت فی من و خرجت من فی و جالت تدخل و تخرج من راس بین ثم ان المختار باس براس ابن زیاد و وصلت قتل الى مکہ الى محمد بن الحنفیہ وکیل الى عبداللہ ابن زبیر، انہیں پھر وہ سر بھیج دیتے نا ظالمہ دے مکے کہ دنیا ویکھے بھی دے حسین نہ کر دے، ہوں انہاں دا کی اثر ہویا، اسے پھر نصب مکہ ابن زبیر نے مکے پھر لٹکاتے فہرک ابن الاشتر جسد ابن زیاد جسد الباقین، سیر ادھر چلے گئے، ابراہیم بن اشتر نے تابعی نے انہاں سارے نے لاشاں پھر جنہوں نے اگ نہ دلاتا کہ خبیثو تسی اس لائق بھی نہیں تو دفن کیتا جائے، تسی فرزند رسول کو قتل کر تو بعد ابن زیاد حکم لکھیا کہ مینوں فائدہ تو کوئی نہیں مگر ٹھنڈ تج پینی ہے کہ تو ابن سعد 10 گھوڑا سوار تیار کر جڑے گھوڑے آئے لے جان تیار ہیں، یہ حسین دا پنجر جڑا انہوں چور چور کرتا ہے، 10 حرامی کٹھے ہوئے گھوڑے دوڑاؤندے رہے، سر ادھر چلا گیا، امام حسین دی لاش میدان تے بکھری ٹکڑے بالکل جسم ہڈیاں چور ہو گئیاں، اور نال جڑا سی بے ایمانہ نے بچے نوں پانی نہ دے، جو پھر وہ خولی باری آئی ہے جی خبیث دی خولی جنہیں تیر ماریا سی علی اصغر نوں، کہنے لگا مختار میں مرن دیا پانی دے، انہیں آکھیا کتیا 6 مہینے دا بچہ تے ہتھاں تے امام حسین تے پانی دین دی بجائے تو تیر ماریا تے حلق تیر دیتا، تے امام نے ہتھاں تے اٹھا کے آکھیا اللہ تو ویکھ رہا تیرے رسول دی اولاد نہ کی ہو رہا، جے تو خوش ہیں اسی تیرے فیصلے تے راضی، تو پانی مانگدا، پھر آج ہاتھ پیر وڈو اور اسی طرح تڑپیاں نوں مارو تے بعد دی لاش جلایا، یعنی انتقام تے آگے پھر غیر شرعی حرکتاں انہاں بھی کیتیاں، کوئی دین تے سی، مگر بھائی ظلم دا انجام جڑا اخیر برا، اے انشاءاللہ اے ہن خلاصہ آ گیا، ورنہ انہاں چ ایک گل جڑی سی خطبہ جاؤندی، باقی جنہوں نے نہیں امام حسین نہ مبعی اسلامی حکومت نہ وہ جان جا کے کچھ چلے کٹ دے، پھر بسترے چکی پھر دے اسلام چاہیے اور غالب دین چاہیے، ادھر علی اور حسین دونوں جنہیں نہیں سمجھا انہوں دین نہیں سمجھا، ایک مسلمان باغی ایک مسلمان غلط حاکم، انہاں علی اسلام دے پلے ہے علیت حسین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ۔ لانا شابن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اے چٹ میرے سامنے آ گئی، گل پہلا ہو چکی ہے۔ میرے ایک دوست عالم دین ہے، عالم دین بیچارے اس میں جڑے نا وہ بالکل بےکس ہے، کتاباں جو کہ انہوں کو پیسے نہیں، میں وہ سامنے گل کی تھی بھائی حکیم یا عالم ہے، بے 3 کتاباں جس عالم کو نہیں نا وہ دین دے بارے کچھ نہیں جان سکے، باقی لمیاں چوڑیاں جڑا قانون اسلامی ہے نا وہ لیے تمہید چاہیے ابن عبد البر دی، المغنی ابن قدامہ دی، المحلہ ابن حزم دی، یہ سب کچھ آ گیا بھی اس دنیا کسے مسلمان عالم نے کی کیا کی وہ پلے، یہ 3 کتاباں جنہوں نے شیخ عز الدین فرماؤں دے جے جد تک دنیا چنا ساریاں بھی دریا بردوا جانتے اسلامی قانون مٹ نہیں سکتا، یہ نہ چھڈیا کوئی نہیں، پاویں کوئی عالم مر گیا تو پاویں مذہب چل رہا ہے بیان کر، انہوں نے دلیل وہ عالم دے جڑے شوق آیا انہیں آخیا مولوی صاحب ہوں میں خرید نہیں سکتا، کی کریے انہیاں کتاباں دے پیسے کتوں آن، اور ایک کتاب دا جد تمہید دا انہیں پتہ کیا کہ تو لبھی نہیں، 2 عام مل جانیاں یہ نہیں لبھی، 26 جلداں، جمعے تو پہلا وہ فون سی بھی میں ایک مکتبہ قدوسیہ لاہور اتوں پتہ کہ انہوں نے آخیا یار لبھی کوئی نہیں، ایک باری چھپی تھی شاہ حسن نے رباط والے چھپائی سی، میرے کو ہے الحمدللہ، ایسے ہی بندے اٹھ کھڑے ہوندے، کوئی گل نہیں، اللہ توفیق دینا کہ کوئی جے مال ہے تو دوجا علم والے دی مدد کر دے، تے 7000 انہیں آخیا بھی وہ آندا بھی ہنے لایا کہ تینوں دے دیاں ورنہ ہور نسخہ اتنے ہن کوئی نہیں گا، بالکل گم ہے، تو اس بیچارے نے بندہ بھی بھیجیا، 2 کتاباں دوسریاں دا بھی 5000 ہے، مگر فی الحال جے نہیں، حالانکہ 12000 گل کوئی نہیں، ایک عالم دین میں اگر مسئلہ اصلہ مل جائے، ایڈا وڈا عالم جڑا پڑھے اور جہان نوں دسے دے صدقہ جاریہ ایڈا مک ہی نہیں سکتا، مگر کم از کم اب تمہید دا تے کرو کہ آج 7000 روپیہ جڑا وہ دی خدمت پیش کرتا جائے، انشاءاللہ میرے لیے میں جاننا بے عالم دے دل تے کی گزر دی، جنہاں نے نا کتاباں دا شوق کچھ نہیں سمجھ سکتے، انہاں ہور ہی شوق ہے، عالم نوں جدے کتاب دا پتہ لگدا نا بے ایسی ہے جس تو بغیر گزارا نہیں، وہ بیچارہ پھر روندا اپنی قسمت بے اللہ نے علم دتا مال ہے نہیں، تو یہو جہے موقعوں تے دل کھلا کریا کرو، اور ایک بندہ بھی 7000 دے دے تو کوئی گل نہیں، تے جے 12000 ہی انہوں دے دیجیے 3 کتاباں آ جان
معمولی جی گل ہے۔ اج امام علیہ السلام کا تذکرہ ختم ہوا تو اس پاروں صدقہ کرو تو یہ پورا کر کے انہوں دے دیے، بچے دے حوالے کریے، انشاءاللہ میری تہاڈی عاقبت بھی بہت اعلیٰ ہوگا، اللہ فضل فرماؤ۔ اے مولانا فقیر اللہ صاحب کی طرفوں میں اعلان ہے کہ الخلافت الامامۃ العظمیٰ، اے بھی ہوں 2-4 منٹ صبر کر لو۔ اے جو کچھ تسی سنیا نا پورا تو نہیں، مگر علامہ رشید رضا مصری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر المنار دے انہوں نے الخلافت الامامۃ العظمیٰ اے تے ہن ہر بندہ انہوں لے کے جائے، ایسی کتاب لکھی کہ مسلمانوں دی لیڈرشپ جڑی نا، امام حاکم وقت سدھا رہا تو سارا دین سدھا رہنا، جدوں ٹیڑھا سارا دین ٹیڑھا۔ یہ بہت تفصیل ہے کتوں بربادی ہوئی۔ یہ الخلافہ الامامۃ العظمیٰ کہ خلافت کی ہے، مسجد دی امامت نہیں، پوری امت دی امامت ہے جو اگے لے کے چل رہا۔ یہ کی ہوندا امام، کی اوصاف دین نے دسے، ایڈی قیمتی کتاب ہے، اے شکر ہے ہنے چھپائی، آپ چھپائی ہے، نایاب ہو چکی سی، اینوں سارے لے جاؤ اور ہر بندہ اینوں پڑھے، انشاءاللہ دے دل چو جذبہ جڑا نا کہ دین نو اسی حجریاں چ نہیں رہن دینا، اینوں اساں ایواناں چ لے کہ دین تے عمل ہوئے رسول اللہ دا۔ اے مہینے صرف حضور دے معجزے بیان کر، حضور نے جو دسیا غلافاں چ بند کیتا، انہوں چلواؤ۔ تو یہ بھی کتاب مولانا کو پہنچ گئی ہے، اور ہمیں حسین سے محبت کیوں ہے بھی تھوڑے سامنے اگے تو آ رہی ہے، بہت پیاری کتاب ہے، یہ مولانا کو لئی جائے۔ اے کہ اعلان ہور دے جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 ربیع الاول بروز سوموار صبح 9 بجے درس قرآن پاک کا اہتمام کیا گیا ہے۔ 11 ربیع الاول صبح 9 تلاوت قرآن پاک قاری حمید العلوی صاحب، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حافظ محمد ایوب صابر صاحب، درس قرآن پاک کے لیے حضرت مولانا عبدالرشید شورش صاحب، اور ان کے علاوہ قاری القرآن محبوب عوام خطیب پاکستان قاری محمد یعقوب صاحب درس ارشاد فرمائیں گے۔ درس کا عنوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنسو، مہمان خصوصی محمد علی رانا فرد جیولر صدر جیولر ایسوسیشن، اور ہونا کتنے